واحد انسان ہے جو سیکھتا ہے اور واحد جانور ہے جو سیکھا ہوا آتا ہے۔ انسان ساری عمر سیکھتا ہے اور جانور سیکھا ہوا آتا ہے۔ بطخ کے بچے کو آج تک کسی نے تیرنا نہیں سکھایا، مرغی کے بچے کو چگنا نہیں سکھایا، سانپ کے بچے کو ڈسنا نہیں سکھایا، اور واحد انسان ہے جو ساری زندگی سیکھتے سیکھتے اور کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ لوگ استاد کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں، فلاں شعبے کا ماہر کہتے ہیں، سبجیکٹڈ کہتے ہیں، موت بھی آ جاتی۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت انسان وہ ہے جو بڑوں کی صحبت میں بیٹھے، بڑوں کی سنگت میں بیٹھے اور بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑوں سے سیکھے۔ ہمارے ایک بہت بڑے حلوائی تھے، بڑے کاریگر تھے، خرسند کہتے تھے انہیں، بہت کاریگر تھے۔ بابا جی بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے۔ کہنے لگے مجھے ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ جب فارغ ہوا کر عدالت میں جا کے بیٹھا کر، اور پھر فارغ ہوا کر تو کسی حکیم کے پاس جا کے بیٹھا کر۔ میں نے پوچھا عدالت میں کیوں بیٹھوں؟ کہا تجھے عدالت اعتدال، نرمی اور بچنا سکھائے گی۔ اس بندے سے یہ غلطی ہوئی، آج یہ کیس چل رہا، اس بندے کا یہ جھگڑا ہوا، یہ اتنا بڑا مقدمہ بن گیا، تجھے عدالت زندگی میں جینا سکھائے گی۔ اور کہا کہ حکیم کے پاس جا کے بیٹھے گا تو حکیم کے پاس بیٹھنا تجھے زندگی میں دسترخوان پہ بیٹھنا سکھائے گا، کہ جتنا بھی ہے بیماریاں اس کی وجہ بے دریغ کھانا، بے ترتیب کھانا، بے نظم کھانا، یہ چیزیں تجھے سیکھیں گی، تو سیکھے گا اور صحت کے راز سیکھے گا۔ اور کہا کہ زندگی میں جو بندہ بڑوں سے بیٹھ کے سیکھتا ہے، نہ وہ کتابوں میں سیکھتا ہے اور نہ وہ زندگی کسی اور چیز سے۔ ہمارے بڑوں نے زندگی کے تجربے دیے ہیں۔ اچھا، زندگی کے تجربے اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں جس کے پاس اس شعبے کے جتنے زیادہ لوگ آئیں گے۔ جتنا بڑا ڈاکٹر وہ ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ دکھیارے مریض آئیں گے۔ عامل ہے تو اس کے پاس زیادہ، جس کے پاس جادو، جنات، اثرات، بندشیں، نظر بد وغیرہ کے ڈسے ہوئے لوگ زیادہ آئیں گے، اتنا تجربہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے جو بڑے ہیں، جن کو اولیاء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں ان سب بڑوں کی زندگی میں ایک چیز سب سے اہم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات آگے پھیلائے ہیں۔ محرم ایک مہینہ ہے، سفر ایک مہینہ ہے، ربیع الاول ایک مہینہ ہے۔ آخر کیوں ربیع الاول میں یہ اعمال، محرم کے یہ اعمال، سفر کے یہ اعمال، ذی الحج کے کیوں ہیں؟ سفر کے مہینے میں حزب البحر کیوں ہے؟ اور سفر کے مہینے میں اولیاء، صالحین، بڑوں نے اپنے تجربات میں سورۃ قریش کیوں بتائی ہے؟ سوال ہے، کیوں بتائی کہ سورۃ قریش پڑھیں اور 40,000 پڑھ لیں، 70,000 پڑھ لیں، 1.25 کر لیں، گھر والے مل کے پڑھ لیں، اپنا ذاتی پڑھ لیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، اور اگر ہو تو 1.25 کئی 1.25 کے نصاب پڑھ لیں۔ کیوں بتایا؟ احوال عالم بدلتے ہیں، نظام بدلتا ہے۔ ہماری سائنس کی دنیا کہتی ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے تازگی ہوتی ہے وہ سورج نکلتے وقت نہیں ہوتی، پھر جو سورج نکلتے وقت تازگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کا نظام۔ پھر شام کو کیا ہوتا ہے؟ کون سی زمین کے اندر سا نظام نکلتا ہے؟ بدلتا نظام، بدلتی دنیا کی تھیوریاں وہ یہ بتاتی ہیں۔ لیکن ایک وہ نظام ہے جو اللہ کا نظام، اللہ کے نیک بندوں پہ کھلا۔ اللہ کا نظام اللہ کے نیک بندوں پہ کھلا۔ ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، یاد رکھیے گا، ایک دل کی آنکھیں ہیں، اور جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ کسی پہ کھلتی ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے کی آنکھیں تو ہیں، دل کی آنکھیں نہیں، اور کتنے ہیں جن کی چہرے کی بھی ہیں اور دل کی بھی ہیں، جس کو کشف کی آنکھیں کہتے ہیں۔ وہ ان پہ جب کھلتی ہیں تو اپنا اظہار نہیں کرتے، کبھی کبھار اظہار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پہ کشف کی دنیا کھلی ہے۔ جن لوگوں پہ کشف کی دنیا کھلی، کائنات کی دنیا کھلی، کائنات کے راز کھلے۔ ایک درویش تھے، حج پہ جا رہے تھے، ایک مکان کرائے پہ لیا، قافلے ہوتے تھے،
2 سال حج پہ لگ جاتے تھے عام. کم از کم جو ہوتے تھے وہ 6 مہینے ہوتے تھے جب بحری جہاز بہت زیادہ تیزی سے چلے. کہنے لگے ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا. جب مکان سے جانے لگے تو مکان رونے لگا. تو ہم نے مکان سے کہنے لگے, میں نے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ کہا صلحاء کی نیک لوگوں کی ایک جماعت آئی تھی, دن رات تسبیح عبادت سجدے دیتی تھی. میں تو ہوں کرائے کا مکان, اب نامعلوم کون لوگ آئیں گے جس سے مجھے گھٹن ہوگی, مجھے راحت نہیں ہوگی. وہ مجھ میں کون سی محفلیں سجائیں گے؟ آپ نے تو اللہ اور اس کے حبیب کی محفلیں سجائیں, اللہ اس کے حبیب کو راضی کیا. پتہ نہیں وہ مجھ میں کون سی محفلیں سجائیں گے, کیا کریں گے. میں اس لیے رو رہا ہوں. چیزیں بولتی ہیں, قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو بلوائے گا, اللہ ہر چیز کو دکھائے گا. ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, نقشے بولیں گے, زمین پہاڑ ہر چیز بولے گی. جو اللہ قیامت کے دن ہر چیز بلوا سکتا ہے وہ اللہ پاک آج بھی بلوا سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہر چیز بولتی تھی, آج بھی بلوا سکتا. بڑوں کے تجربات ہماری زندگی کا ساتھی ہیں. سورۃ قریش سفر کے مہینے میں, حزب البحر سفر کے مہینے میں کشتی میں سفر کر رہے, اللہ کے نیک بندے تھے. تو کشتی جہاز بڑی کشتی بڑا جہاز تھا, تو ڈوبنے پہ آئی, طوفان آ گیا. ہر طرف کوہرام ہے. ان کا تعلق اللہ اس کے حبیب سے جڑا ہوا تھا, ان کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا. اور اللہ کی ذات سے تعلق کس وقت جڑتا ہے؟ وہ جڑتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تم مجھے نہ بھولو میں تمہیں نہیں بھولوں گا. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم, سارا دن اللہ کی یاد میں رہتا ہے. ان کا تعلق اللہ کی یاد سے جڑا ہوا تھا, اللہ کے اس تعلق میں جڑا ہوا تھا. اچانک ایسے آنکھ بند ہوئی, سرکار تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ. اور اس نے پڑھنا شروع کی. آنکھ کھل گئی تو سب کو اس دعا پہ لگا دی, اس عمل پہ لگا دی, سب کو اس عمل اس دعا پہ لگا دی. اور قدرت کا نظام اس سمندر میں, بحر سمندر کو کہتے ہیں, بحری فوج, بری فوج, ہوائی فوج. تو یہ بحری جو ہے سمندر, اس سمندر میں اللہ پاک نے اس کشتی کو نجات, جہاز کو نجات دی تھی. اس دن سے لے کر آج تک اولیاء نے, صالحین نے اپنی زندگی کے تجربات میں حزب البحر کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. صدیوں یہ راز میں رہی, یہ بات بھی یاد رہے آپ کو, غور سے سنیے. صدیوں یہ راز میں رہی, راز ایسے رہی کہ سینے سے سینہ چلتی گئی اور خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی تھی. اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی, اس کے پیچھے بھی ایک احتیاط تھی. وہ احتیاط یہ تھی کہ یہ اتنی طاقتور چیز ہے, اگر کوئی اس کا عامل بن جائے, عامل سے کامل بن جائے, تو پھر جنات اس سے ڈرتے ہیں, جادو اس سے ڈرتا ہے, نظر بد اس سے دور رہتی ہے. حتیٰ کہ کوئی نظر لگانے والا ہو تو اس کو صرف دیکھتا ہے تو آنکھیں ابل کر باہر آ جاتی ہیں. اور پھر اگر کوئی شخص اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ ناممکن ممکن ہوتا ہے جو انسان گمان, خیال, احساس, ادراک میں لا نہیں سکتا. اس کے انوکھے فائدے, اس کے انوکھے کمالات, اس کی انوکھی برکات ہیں. اس لیے اہل اللہ نے چھپائے رکھا. کیوں؟ کہیں یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے, نہ اہل لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے جو اس کے واقعی اہل نہ ہو, ان کے ہاتھ میں کہیں نہ آئے. اور اس کے بعد صلحاء صالحین نے کہا کہ اس کا ایک عمل بنایا سفر کے مہینے میں, اور سفر کے مہینے میں اس کی ترتیب بنائی. اور یہ جو سفر کی کون سی سفر ہے؟ 6, 7, 8 سفر ہر سال, جو انشاءاللہ ہمارا سوموار, منگل, بدھ, یہ بھی تسبیح خانے میں اس کا عمل ہوگا, اس کا چلہ ہوگا. تو یہ ترتیب بنائی اور اس ترتیب سے باقاعدہ شرائط رکھی اور شرائط کے ساتھ نظام رکھا, اور اس سے انسانیت کو فائدہ, دنیا کو فائدہ ہوا.